کبوتر و کبوتر باز و باز، آج ہم بہت بے سکونی کا، بے چینی کا شدید شکار ہیں۔ اس پہ بہت مشاہدہ کیا، بہت انٹرویوز کیے، بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، کچھ تجربات تھے، حیات تھے، تو بات وہیں آ پہنچی کہ انسان اپنے قبائل میں زندہ ہے۔ انسان جو ہی اپنے قبائل سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنے جیسے لوگوں سے باہر نکل کر رشتہ داریاں، دوستیاں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت، اس طرح کے مسائل سے دو چار ہوتا ہے تو وہ بے سکون ہو جاتا ہے، بے چینی کی طرف جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں مقابلے کی ایک دوڑ ہے۔ یہ دوڑ اس کے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ، ان اپنے قبائل کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ دوڑ ہماری غیروں کے ساتھ ہے۔ اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا خوب نشانی ہے کہ انسان ایک کنویں کو چھوڑ کے تیسرے کنویں کا پانی پیے گا، یعنی بھائی بھائی کا نہیں رہے گا۔ تو یہ کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے جب ہم دوسروں سے مقابلہ کریں گے، جب ہم دوسروں سے تقابل کریں گے، ڈیفینیٹلی نظر بد سے، ذہنی مسائل سے، وہم سے، گمان سے ہمارا واسطہ پڑے گا، اور ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے جن سے ہمارے جینز میچ نہیں ہوتے، جن سے ہمارے حالات و واقعات میچ نہیں ہوتے، جن سے ہمارا رہن سہن میچ نہیں ہوتا۔ ہم ان کی بے شک کاپی کریں گے، بلا شبہ ہم ان کو کاپی ہی کر سکتے ہیں۔ ہم وہ جینز، وہ حالات و واقعات، وہ مسائل، وہ خوشیاں، وہ لنک کہیں سے نہیں جوڑ سکتے ان کے ساتھ، کیونکہ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ پرانے محاوروں سے زیادہ کہاوتیں، زبان میں کہاوت کا وجود محاورے سے تقریباً پرانا ہے۔ ماہر لسانیات کسی بھی تہذیب کو، کسی بھی کلچر کو سمجھنے کے لیے وہاں کا محاورہ سے زیادہ وہاں کا کہاوت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کہاوت کے لیے پڑھے لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص عمر میں کسی بھی شخص کو باور کروا دیتی ہے کہ اس کا مفہوم کیا تھا، اس کی تشریح کیا تھی، زندگی کا نچوڑ کیا تھا۔ یہ جو کہاوت ہے یہ اصل میں آپ کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ تو یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ تقابل، یہ کسی جیسا ہو جانا، کسی سے سبقت لینے کی کوشش کرنا، کسی کو یہ بتانا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں بھی یہ کر رہا ہوں، تم سے آگے بڑھ رہا ہوں، بڑھیں، کریں، مقابلہ نہ کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے فنگر پرنٹس کی طرح ہے۔ جیسے ہم کسی چور کو میچ کرنے کے لیے، کسی دستاویز کو جانچنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمارے فنگر پرنٹس سے سہارا لیا جاتا ہے۔ بالفرض اب تو ہمارے موبائلز کی سم ہمارے فنگر پرنٹس کے ساتھ ہیں۔ بائیو میٹرک نظام کیا ہے؟ ہمارے فنگر پرنٹس کا نظام ہے۔ تو یہ جدا ہیں۔ اگر یہ ایک جیسے ہوتے، اگر ہم انہیں بدل سکتے، اگر سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہوتی کہ فنگر پرنٹس بدل کے ایک جیسے رکھ لیتے، اسی سے منسلک نظام ہے لکیروں کا، ہاتھوں کی لکیروں کا، جو ایک پورا علم ہے۔ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، قدرت نے ہمیں، فطرت نے ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم منفرد ہیں، اپنی ذات میں مکمل منفرد شخصیت، ہمیں ایسے ہی رہنا ہے تو ہم پرسکون رہیں گے، گرو کریں گے، ترقی کریں گے۔ تقابل میں کبھی ترقی نہیں ہوتی، مقابلے کی سبقت میں آپ کی انرجی ضائع ہوتی ہیں۔
آپ نے اپنی راہوں پہ چلنا ہوتا ہے، ہر کسی کی راہیں الگ ہوتی ہیں، ہر کسی کی منزل ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، لیکن زندگی کی منزل گرچہ موت ہی ہے، جو سب کو ایک طرح سے نہیں آتی، کیونکہ سب کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں۔ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم عبادات پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کہتے ہیں کہ یہاں جو بوئیں گے، یہاں جو کریں گے وہ ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ ہم اپنی زندگی کے لیے کیوں نہیں کہتے کہ یہاں پہ بھی ہمیں اپنے لیے ہی کچھ بونا ہے، یہاں پہ بھی ہم پہلے اپنا بویا ہوا، اپنا کیا ہوا عمل، اپنی کی ہوئی محنت کو کاٹ کے جائیں گے، لیکن اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ میں بھی زندگی گزارنے کے 5-6 اصول واضح طور پہ صاف انداز میں بتا دیے۔ کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کسی کی کھوج میں مت رہو، کسی کی بات کو سن کے اسے نتائج اخذ نہ کرو، اسے اپنی طرح کے نتائج مت نکالو۔ کسی کی بات سن لو تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، تصدیق کیے بنا اسے آگے مت بڑھاؤ۔ کسی کے گھر جاؤ، 3 دفعہ دستک دو تو نوک کر لو اس کا دروازہ، 3 دفعہ کے بعد نہیں کھلے تو واپس لوٹ جاؤ اور بنا گلہ شکوہ کے لوٹ جاؤ۔ لیکن ہم نے یہ ایسا کرنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنی زندگی سے۔ ہم دوسرے کو بلیم دیتے ہیں، شاید وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا، شاید وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا، ہم دروازہ کھٹکائے چلے جاتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا نے تو ایک نیا دے دیا رجحان کہ آپ یہاں سے نہیں تو وہاں سے اس کے گھر میں گھسیں، وہاں سے نہیں تو وہاں سے اس کے گھر میں گھسیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں یہ ہمارے، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ مختلف ایپس، یہ مختلف فورمز، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پرسنل گھر ہیں۔ ہم اس میں ریکویسٹ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہم دستک دیتے ہیں۔ دستک دیتے ہیں، کوئی آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اونٹ کی طرح ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا کہ اگر اونٹ کو سر اندر کرنے کی یا ٹانگ اندر کرنے کی اجازت دو تو وہ پورا گھر میں گھس جاتا ہے۔ ہمارا مزاج اس اونٹ جیسا ہو گیا ہے جو ہمارے گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ چلیں، ہمیں یہ بھی اجازت ہے، گھر ہمارا ہے، ہم آپ کو نکال دیتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی ہمارا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے، جیسے ہمارا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا اور ہم طلاق لے لیتے ہیں، ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ہم ایک نئی زندگی کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے رشتے، اپنے دوستوں، اپنے احباب، ان کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ان کے تجسس میں ہیں؟ قرآن تو ہمیں تجسس سے منع کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا پیٹرن بنا لیا ہے کہ ہم تجسس میں ہیں، دوسروں کی ٹوہ میں ہیں۔ قرآن نے ٹوہ سے منع کیا ہے، ٹوہ تجسس ہے، کسی کے بارے میں ہر وقت مطلع تجسس رہنا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کہاں آ جا رہا ہے، کیا اس کی زندگی میں چل رہا ہے، کیا کھایا ہے، کیوں پہنا ہے، کیسے پہنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، مجھے ایسا بننا ہے۔ کیا آپ نے اس کے درد سہے ہیں؟ اگر نہیں سہے تو آپ اس کے حصے کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ جس وقت نیا نیا سوشل میڈیا آیا ایسا نہیں تھا، اس وقت بالکل ویسے ہی تھا جب پرانے وقتوں میں کوئی ایک سائیکل خریدا کرتا تھا تو لوگ اسے مبارک دیتے تھے، وہ سائیکل سڑک پہ چلا کرتی تھی، رش ہوا کرتا تھا، رش، حسد نہیں رش، اور لوگ خوش ہوتے تھے اس نے سائیکل لی ہے، نیا ٹی وی آیا، نیا ریڈیو آیا، خوش ہوتے تھے لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے، سب آس پڑوس محلے دار رشتہ دار ریڈیو سنا کرتے تھے۔ داستانوں کا تھا دور، اس سے پہلے داستانیں مل بیٹھ کے سنی جاتی تھی، ایک شخص سناتا تھا، سب داستاں گو نہیں ہو سکتے تھے،
ہر انسان کے پاس ایک ہنر ہر دور میں رہا ہے، لیکن ہر دور میں ہر انسان نے اس ہنر کا ماہر ہونے کے لیے، بلکہ ہر ہنر کا ماہر ہونے کے لیے اپنی ذات کی، اپنی توانائیوں کی ضیاع نہیں کیے۔ ہم نے اپنی توانائیاں دوسروں جیسا ہونے میں صرف کر دیں۔ سوچئے، ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا خود نہیں کھیل رہے کہ ہمیں دوسروں جیسا بننا ہے، وہ جہاں جا رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ کرنا ہے، جو وہ زندگی گزار رہا ہے ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے، جبکہ ہم تقدیر پہ بھی یقین رکھتے ہیں، نصیب پہ بھی یقین رکھتے ہیں، محنت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن جب تقابل کا وقت آتا ہے تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں، تب ہم آخرت بھی بھول جاتے ہیں۔ جب ہم دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، دوسرے جیسا ہونا چاہتے ہیں، ہم اس وقت اپنی آخرت اور زندگی دونوں بھول جاتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے، کیا ہم نے اپنے سکون خود خراب نہیں کیے؟ یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں، فلاں جگہ سیر کرنے گیا، فلاں جگہ سیر کرنے گیا، کیا آپ کو پتہ ہے وہ ٹورسٹ گائیڈ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک ٹورسٹ گائیڈ، ٹورزم سے جڑے ہوئے لوگ، وہ ان کی نوکری ہے، اس سے ان کا گھر چل رہا ہے، اور آپ کو نہیں معلوم راستے میں زلزلے آ گئے، ایکسیڈنٹ ہو گئے، وہ کن مسائل سے دوچار ہوئے، ان کی برف میں بھاگتی دوڑتی چند ویڈیوز دیکھ کے ہم پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم ان جیسی زندگی گزاریں گے۔ ایک ٹورسٹ گائیڈ کو کتنا پھرنا پڑتا ہے، سوچیں۔ ایک ٹورسٹ گائیڈ کو ہر وقت ایک خاص یونیفارم میں رہنا ہوتا ہے، ہر جگہ جا کے وہ اپنا یونیفارم چینج نہیں کر سکتا اگر وہ اس محکمے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بس اس کے چند ویڈیوز اور بعض اوقات اسی گائیڈ کے گھر کے اندر بہت مشکل سے ان پیسوں میں پوری پڑتی ہے، ان کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، لیکن ہم اس جیسا بننا چاہتے ہیں، چاہے ہم اس سے کئی گنا اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہوں، رحمتیں دی ہوں، اس کا بہت کرم ہم پہ ہو، لیکن اس ٹورسٹ گائیڈ کے 2 سفر، اس کی مجبوری، اس کی نوکری، ہم اس پہ کبھی فوکس نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے اس کو مشقت والی، محنت والی نوکری دی ہے، اسے مشقت والی، محنت والا رزق دیا ہے، ہمیں آسان بھی مل رہا ہے، ہم اس پہ شاکر نہیں ہیں، ہمیں جو مل رہا ہے ہم اس پہ شاکر نہیں ہیں، بنیادی طور پہ ہمیں جو مل رہا ہے ہم اس پہ شاکر نہیں ہیں، تو ہم بے سکون ہو رہے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بے سکون لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا سکون اور زیادہ تباہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سب سے زیادہ دنیا میں مسائل آ رہے ہیں وہ بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں ہم یہ ایک چھوٹے سے ڈبے جسے ہم موبائل کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہماری انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اور ہمیں خواہش کی ان لمیٹڈ قسم کی ایک فوڈ دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ بھاگتے بھاگتے موت کے کنارے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر مجھے بہت سارے لوگوں کو اپنا ذہنی سکون عزیز ہے تو کچھ تو ہمیں اسلام ہی کی انہیں پرانی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ کسی سے گلہ شکوہ نہیں، کسی کے بارے میں تجسس نہیں، کسی جیسا ہونا نہیں۔ ہم منفرد ہیں، منفرد زندگی گزاریں گے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، باز بازوں کے ساتھ رہتے ہیں، اونٹ اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، شیر شیروں کے ساتھ سجتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے مزاج ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر شیر اور دیگر جانوروں کا یا سمندر میں مچھلیوں کے ساتھ، بڑی مچھلیوں کا چھوٹی مچھلیوں کے ساتھ دوستانہ ہو جائے، شارک فش کا دوسری مچھلیوں کے ساتھ کوئی تقابل ہو جائے، تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان ہر صورت اپنا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے۔
सो सोचिए, समझिए, अपने सुकून को क्या हमने खुद खराब नहीं किया? इन सब चीज़ों पे जो बातें हम मुस्तकिल बोलते हैं उस पे अमल ना करके क्या उस वक़्त ज़िंदगी नहीं चल रही थी? जिस वक़्त ये फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन भी नहीं था, तार हुआ करते थे, तार भी नहीं थे, कबूतर भी हुआ करते थे, पैगाम रिसाने के लिए महीनों लग जाते थे, काफ़िले ऊँटों पे और खच्चरों पे और घोड़ों पे चला करते थे। सफ़र के लिए एक लंबी मुसाफ़त तय करना होती थी। तब कहीं जाके मंज़िल पे पहुँचते थे तो एक ठहराव होता था। आज हम यहाँ से बैठे वहाँ गए, वहाँ से बैठे वहाँ गए। मिनटों में सफ़र हुआ तो मिनटों में भूल जाता है। उसमें बेसुकूनी ज़्यादा है। एक लंबी मुसाफ़त आप में ठहराव लाती है, जिसमें आपने अपने हड्ड-बीती जिसे कहते हैं वो सही हो, जिसमें आपने अपने बहुत सारे मसाइब सहे हों। मसाइब सहे बिना आपकी ज़िंदगी में ना सुकून आ सकता है, ना ठहराव आ सकता है, ना आपके लहज़ों में ठहराव आएगा, ना आपके रवैयों में ठहराव आएगा, ना ही आपके जो सिस्टम है उसमें ठहराव आएगा। सो अगर आपको बहुत ठहराव वाले लोग मिलें तो सोचिए उनकी ज़िंदगियाँ यहीं पीछे बहुत मसाइब से गुज़र के आई हैं। उन्होंने एक मुसाफ़त बहुत मुशक्क़त से तय की है तो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। ये फ़ौरन से नहीं आ जाता, फ़ौरन से जो तब्दीलियाँ आती हैं उससे एक ऐसे हार्मोन्स ऐसा वाइब्स आपके अंदर पैदा हो जाती हैं, आपके सिस्टम बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता है पूरा अंदर का, उससे एक नेगेटिव वाइब्स पैदा होती हैं। आपके उन नेगेटिव वाइब्स से दूसरा इंसान आपके साथ अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगता है। आज साइंस ने इसे साबित कर दिया है। जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अपने आप को तब्दील करते हैं दूसरों को देख के और करने की कोशिश करते हैं, उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, अपनी सकाफ़त को छोड़ने की कोशिश करते हैं, अपने अननेचुरल तरीके की ज़िंदगी वो गुज़ारना शुरू करते हैं, उनके अंदर से नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं जिसका उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं होता कि फ़ौरी तब्दीलियाँ आप में नेगेटिव वाइब्स पैदा करती हैं लाशऊरी तौर पे और लोग आपसे कतराने लगते हैं, आपसे पीछे हटने लगते हैं। सो ज़िंदगी की तरह सीखें, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं और इल्हामी किताबें और सहीफ़े पढ़ते हैं, तो उन सब में आपको वही तमाम कॉमन चीज़ें मिलेंगी ज़िंदगी के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ एक से होते हैं। सो अपनी ज़िंदगी को आसान, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून, ठहरा हुआ, पुरलुत्फ़ बनाने के लिए आपको अपने जैसे लोगों के साथ ही चलना होता है। कबूतर बा कबूतर, बाज़ बा बाज़। जीते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए।